ہر شخص آج اپنے وقت کو مستقبل کے لیے مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، صبح و شام کی ہماری نقل و حرکت مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے فیوچر کو نکال دیں، مستقبل کو نکال دیں، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہے گا۔ جانور ہمیشہ حال کو دیکھتا ہے، فیوچر کی فکر نہیں کرتا۔ البتہ کچھ چیزیں اللہ نے جانور کے دماغ میں ڈال دی ہیں فیوچر سے متعلق، بہت محدود چیزیں ہیں، اس میں جانور فکر کرتا ہے۔ جیسے گھونسلہ بنانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں جب ان کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو فیوچر کی فکر کرتی ہے، اپنے بالوں کو زمین پہ بچھا دیتی ہے، لیکن یہ بہت محدود فکر ہے، اور یہ بالکل اتنی فکر ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ یعنی صرف اتنی فکر کرتے ہیں جس میں ان کی بیسک ضرورت پوری ہو جائے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ جی پرندہ گھر بنا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچوں کے پھر جب بچے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا، تو 6-7 درخت ابھی رینٹ پہ لے لو تاکہ فیوچر میں بچوں کو ضرورت نہ پڑے۔ رینٹ پہ لے لو تاکہ قریب والا درخت بھی ذرا سوٹیبل لگ رہا ہے تو یہ بھی ابھی سے لے لو۔ ایسا نہ ہو بعد میں درختوں پہ گھونسلوں میں جگہ ہی نہ ملے، اتنی تیزی سے پرندوں کی آبادی بڑھ رہی ہے کہ زمین میں پرندوں کے لیے بھی گھونسلوں کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو پرندوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں انہوں نے پرندوں کو سمجھا دیا ہو کہ بھائی فیوچر میں درخت مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے۔ پرندے کیا کرتے ہیں بھائی ابھی فی الحال دیکھو، بات کی دیکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے معاملے میں مثال پرندوں کی دی ہے۔ توکل کے معاملے میں مثال کس کی دی ہے؟ پرندوں کی۔ اس حدیث کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، مختصر سا کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے کہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی اللہ پہ ٹرسٹ کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کرو یار، میں تمہارے پیسے لے کے بھاگوں گا نہیں، اور جیسے ہی آپ نے پیسے دیے بھاگ گیا۔ پرسوں ابھی کل بھی ایک صاحب آئے کہ میرے 50 لاکھ روپے کسی نے لیے، بہت قریبی ریلیٹیو نے، بزنس کے لیے لیے تھے، دے ہی نہیں رہے۔ تو میں نے کہا جو کسی کو پیسے دے بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے۔ کہہ رہے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف بنا رہا ہے، تھوڑے تھوڑے تو پان گٹکے کے پیسے تو ویسے ہی آدمی دے دیتا ہے، وہ جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہے۔ جو دے رہا ہے نا، یہ بھی کہ چلو ترسا کے نہ اتنا ترساؤ کہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں نمازی ملیں گے آپ کو، تہجد گزار بھی مل سکتے ہیں آپ کو، عمرہ کرنے والے، آپ کو حج کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن پیسے لے کے واپس کرنے والے یہ ونس اپون اے ٹائم یہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں داڑھی، بغیر داڑھی، ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سفید کرتا یا چوڑی دار پجامہ یا پینٹ شرٹ، یہ سب برابر ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے کیا کریں۔ دیکھو نصیحت کی محفل میں موضوع پہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں پہلے تو۔ جب یہاں آیا کریں نا تو یہ دماغ میں رکھ کے لایا کریں، جو بات مفتی صاحب کی کھوپڑی میں آئے گی پارسل کریں گے۔ یہ کوئی لیکچر تو نہیں ہے نا کہ آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا اسکالر پی ایچ ڈی کروانا ہے کسی خاص ٹاپک پہ تو میں اس ٹاپک کا پابند رہوں۔ میں تو ضرورت محسوس کروں گا یار کوئی کھوپڑی میں اچھی بات آئی ہے جو سوسائٹی کے لیے ضروری ہے تو فوراً کیا کروں گا، پارسل۔ ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے۔ بعض دفعہ آپ کے پاس آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، پارسل کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جس نے کھانا ہے یہاں بیٹھ کے کھاؤ،
لیکن بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں پارسل کا انتظام ہے. تو ہمارے ہاں الفلاحیہ مسجد میں پارسل کا انتظام ہے. آپ کو آپ کی پسند کی چیز پارسل کی جائے گی, لیکن وہ پسند کی چیز جس کو ہم سمجھیں گے آپ کے پسند کی ہے. صحیح ہے نا, جس کو ہم سمجھیں گے یہ کس کی پسند کی ہے, آپ کی پسند کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے لے کے مارکیٹ میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ بڑے نباز تھے, قوم کی نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے. اللہ نے ان کو جو اتنی عزت اور شہرت دی اور جو ان کو حکیم الامہ کا لقب ملا نا, وہ اسی وجہ سے ملا کہ وہ سوسائٹی کی جو بیماریاں ہیں نا ان کی جڑ کو سمجھ گئے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو, مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کے خوف سے, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا وہ معاہدے کی پابندیاں کرتے ہیں اپنے فائدے میں, کیونکہ ان کو ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ یار اگر دنیا میں ہم سب ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیں تو سبھی کا نقصان ہوگا. لہذا ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا کہ بھئی ہر قوم معاہدوں کی پابندی کرے گی. ایک اخلاقی ضابطہ بنا لیا گیا ہے. دیکھو دنیا میں اسلام کے احکام اور غیر مسلم جن احکام کو فالو کرتے ہیں, جن لاز کو فالو کرتے ہیں, ان میں بیسک فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جو غیر مسلم لا بناتا ہے نا وہ کہتا ہے جس لا میں انسانیت کا اجتماعی فائدہ ہوگا, جو اس کو نظر آ رہا ہے اس وقت, وہ چیز لا بن سکتی ہے. فوری فائدہ جس میں نظر آ رہا ہے, بشرطے کہ اس میں لا بنانے والے لوگوں کے مفاد پہ زد نہ پڑتی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی قانون سازی ہوگی, اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی. نمبر ایک, انسانیت کا اس میں وقتی فائدہ ہو, فیوچر کو نہیں دیکھتے وہ لوگ, وقتی فائدہ ہو. نمبر دو, اس فائدے سے قانون سازی کرنے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو, ان کو نقصان نہ ہو رہا ہو, کیونکہ انسان کبھی اپنے خلاف قانون سازی نہیں کرتا. اب دیکھیں آپ دنیا میں, یورپ میں جتنے بھی قوانین ہیں, امریکہ میں, مغربی دنیا میں, انہوں نے دو چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. انسانیت کا وہ فائدہ جو فوری اور وقتی ہو, فوری اور وقتی. فیوچر میں اس کی کیا تباہی بربادی ہو رہی ہے اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی. دوسرا, لا بنانے والوں کے مفاد پہ زد نہ پڑ رہی ہو. مثال کے طور پر قانون سازی کے لیے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر وہ سارے شراب پیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب کے خلاف بولو قانون بن جائے. خود عادی ہو چکے ہو, کہیں گے یار جو ہم کرتے جو کام ہم نہیں چھوڑ سکتے, دوسروں کو کیسے ہم کہیں یار. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ زنا سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. ابھی بی بی سی کی خبر تھی پچھلے ہفتے کی کہ امریکہ میں ابا مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہونے والے ہیں. امریکی سوسائٹی میں فادر لیس بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فادر لیس بچے, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یورپ میں یہ اور زیادہ ہے, امریکہ میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. امریکہ اور یو کے کا تھوڑا سا فیملی سسٹم بحال ہے, آسٹریلیا, امریکہ اور یو کے. یورپ کا بالکل اللہ ماشاءاللہ بہت اور کم ہو گیا. تو ایک وقت آئے گا کہ سوسائٹی کیا ہو جائے گی, ابا لیس. اب اس کا بچے کا بیڑا غرق ہے یا نہیں ہے یار؟ وہ بچہ کیا قصور ہے جو باپ کے بغیر آ رہا ہے دنیا میں. ہمارے ہاں تو ماں کا نہ ہونا اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھا جاتا, باپ کا نہ ہونا زیادہ بڑا, کیونکہ ماں کا نہ ہونے سے بچے کو اسلام کوئی الگ سے لقب نہیں دیتا. لیکن باپ نہ ہو تو بچے کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو نا, یتیم. اور اس کے اتنے حقوق, اتنے فضائل اس پہ خرچ کرنے کے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کا نہ ہونا بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن باپ کا نہ ہونا زیادہ نقصان دہ ہے. اس کو یتیم کا نام دیا, اس کی وراثت کھانے کو بہت بڑا جرم قرار دیا. اور آپ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں بچہ پیدا ہی باپ کے بغیر ہو رہا ہے, تو یہ انسانیت کا نقصان. لیکن یہ نقصان وہاں اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا بھائی. اب یہ یورپ والے نا, امریکہ والے میرے بیان انگریز سن کے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں, کیونکہ میں فیملی سسٹم پہ بہت بات کرتا ہوں نا.
تو بعض دفعہ کوئی گورا سن رہا ہوتا ہے, وہ میں اپنے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری خواتین بڑھاپے میں کتے, وہ انگریز کی عورتیں بڑھاپے میں کتے پالتی ہیں, کیونکہ جوانی میں شوہر نہیں پالا ہوتا انہوں نے. جوانی میں شوہر ہوتا تو بچے ہوتے, تو بڑھاپے میں شوہر بھی ہوتا ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے, تو تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا, میں نے اپنی خواتین سے کہا تھا کہ جوانی میں شوہر پال لو, یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے. یہ جوانی میں کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے, معذرت کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگ بھی معذرت کے ساتھ بعض لوگ وہی رہے ہوتے ہیں. میں کتا تو نہیں بولوں گا نا بھائی, میں شوہروں کو کتا بول سکتا ہوں؟ میں نہیں بول سکتا. بعض شوہر بیچارے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے میں بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں, کتا. تو ایک گورے نے کہا کہ کسی کو بیان بھیجا کہ ہمیں کتا کہہ رہا ہے. وہ میں نے کہا بھائی میں ان کو کتا بالکل نہیں کہہ رہا. میں اپنی سوسائٹی میں جو مرد بیچارے, بعض مرد, سارے نہیں, جو بیچارے گھر میں ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے وہ کتے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ گورا غلط سمجھ رہا ہے. میں نے کہا یہ گورا آٹو پہ ہو گیا ہے, یہ سمجھ رہا ہے میں جب بھی کتے کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کا مذاق اڑا رہا ہوں. اس کو سمجھاؤ کہ میں اس کو نہیں کہہ رہا. وہ گورے نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں, میری بیوی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ آٹو پہ ہو گیا. یہ جو ہے نا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا کسی سے پڈا چل رہا ہو, آپ جب بھی اس کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں بھی کہیں گے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف غیبت کر رہا ہے. کہیں بھی کوئی دو بندے کھڑے ہوں گے, وہ سمجھتا ہے میرے خلاف. تو بعض گورے آٹو پہ ہو گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں انہی کے خلاف ہر وقت بولتا رہتا ہوں. تو اب دیکھو اس سوسائٹی میں زنا پہ پابندی نہیں لگائی. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں, زنا کرتے آ رہے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, ہمارے ہاں کچھ یوٹیوبرز جو ہیں ہماری سوسائٹی کا بڑا غلط رخ دنیا کو دکھاتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا اکثر ہمارے جو بعض یوٹیوبرز وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہوتے ہیں. یہ بھی چیز آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہے. کوئی لڑکی بال کھول کے گزر جائے تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یورپ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. گورے اتنے عفیف پاک دامن, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی انٹی کوئی پکنی پہن کے جائے, کوئی کچھ بھی پہن لے, نہیں بھی پہنے, تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنے ٹھرکی ہیں اور عورتوں کو چھیڑتے ہیں, یوں کرتے ہیں. اور بھائی آپ کو ان کے چھیڑنے کے واقعات معلوم نہیں ہیں. وہ ہماری طرح چھچوری حرکتیں نہیں کرتے, اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہ 13 سال کی عمر سے زنا کرنا شروع کرتے ہیں, وہ 1 مہینے برداشت نہیں کر سکتے زنا کو, اور وہ ساری زندگی کرتے ہی رہتے ہیں. بڑھاپے میں بھی ٹیکے لگا کے زنا کر رہے ہوتے ہیں, انجیکشن لگا کے. ہمارا کم از کم بوڑھا تو تمیز سے آگے بیٹھ جائے گا نا, اللہ اللہ شروع کر دے گا. ان کا بوڑھا بھی نہیں بیٹھتا تمیز سے. تو اب نہ ہمارے ہاں بر وقت شادی ہو رہی ہے, نہ اس طرح سے الحمدللہ سوسائٹی میں زنا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ حلال بھی بند حرام بھی بند, تو وہ پھر یہی ٹھڑک کرے گا کہ انٹی کو دیکھ لیا اور ادھر ڈرامہ دیکھ لیا, ادھر فلم دیکھ لی, ادھر ناچ دیکھ لیا. تو اس سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھرکی ہوتے ہیں, وہ کم ہوتے ہیں, ذرا آپ ان کو اس زنا سے روک کے دکھائیں اور ان سے بولے تمیز سے شادی کرو. پھر دیکھو وہاں جبری زنا کے واقعات جتنے ہو رہے ہیں نا, اس سے 20 گنا بڑھ جائیں گے. وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لڑکے لونڈے لپاڑے صبر کرتے ہیں. ان میں اتنا صبر کیا ہو گیا نہیں ہے, ناممکن. وہ گھروں سے لڑکیوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے غائب کریں گے, پھر وہ نہیں برداشت کر سکتے اتنا. اور یہ جو آپ کے یوٹیوبرز اپنی سوسائٹی کا غلط رخ دکھاتے ہیں نا, ان کو ذرا لگام دیا کرو. ایک آدمی نے دکھایا کہ ایک لڑکی بڑی بال کھول کے گھوم رہی ہے اور لڑکے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر نیچے وہ اس نے دیکھا یہ ہمارے قوم کیسی ٹھرکی ہے. میں نے کہا یہ انٹی کو بھی تو دیکھو نا, انٹی کو بھی تو خیال نہیں آ رہا کہ جب اتنے ٹھرکی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تم تھوڑا اسکارف لے لو بھائی, کوئی پراپر ڈریس پہن لو. اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انٹی کو تنبیہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا جا رہا ہے یار, آپ اسکارف لے لو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو اسلامی پردہ ہے وہ کریں, تھوڑا سا تو ڈریس کو اپنا پراپر کر لو. اتنا ہی کر لو جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. لیکن اس انٹی کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوگا, ان ٹھرکیوں کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے, وہ بھی غلط ہے, وہ ٹھرکی بھی غلط ہے. میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. لیکن پہلے غلط کون ہے؟ جو ایسا ڈریس پہنتی ہے کہ مردوں کو اپنی طرف
دعوت دے رہی ہے. اور مثال یہ دیتی ہے, میں امریکہ میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں, لندن میں اسی ڈریس میں گھومتی ہوں, کوئی نہیں چھیڑتا مجھے. ان کی توندیں بھری ہوئی ہیں بھائی, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں, ان کے ہاں شادی کی عمریں 55-60. لندن سے آئے نا آپ, ویڈیو میں نہیں آئیں گے, صحیح کہہ رہا ہوں, غلط تو نہیں کہہ رہا, کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے, 50-60 سال میں بھی نہیں ہے. یہ لندن سے آئے, ان سے پوچھ لینا آپ چھپڑ میں جا کے اکیلے میں, یہاں وضو خانے کے نیچے چھاؤں ہے تھوڑا, تو چھاؤں میں جا کے پوچھ لینا ان سے. بعض چیزیں دھوپ میں نہیں پوچھی جاتی, چھاؤں میں پوچھی جاتی ہیں. تو شور شرابہ نہیں ہے. اب کیا میں گورے کی بات کروں, گورا میں خوبیاں بھی ہیں, بہرحال گورا ہے وہ, ہم لوگ کالے کالے سے ہیں تھوڑے سے. تو میں جو بات آپ سے کہاں لے کے باتیں گھومتی ہماری بہت ہیں, کلابازیاں بہت کھاتی ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا, جو بات کر رہا تھا اس کو تو پکڑو یار. وہ تو حدیث میں لے کے چلا تھا نا کہ قبل از وقت. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قانون سازی میں ان کے ہاں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ خود مبتلا نہ ہو. اگر شراب پی رہے ہیں تو شراب حرام نہیں ہوگی, زنا کر رہے ہیں تو زنا. اب ہومو سیکشولیٹی جو اتنی پھیل رہی ہے, کسی ڈاکٹر نے تھوڑی مشورہ دیا کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ, بلکہ اس کے تو میڈیکلی کچھ بہت سارے نقصانات بھی سامنے آنا شروع ہوئے. لیکن کیا ہے کہ سوسائٹی میں جب مذہب ختم تو سب یہ چیزیں عام ہوئیں, تو پھر ہومو سیکشولیٹی کی طرف گئے. جب بہت سارے لوگ چلے گئے تو یار جب انلیگل کر کے کرنا کیا ہے, جب سارے تو نہیں لیکن بہت سے لوگ جب کر رہے ہیں تو پھر لیگل ہی کرو اس کو. تو لیگل کر دیا اس کو. بتاؤ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ کس قدر نقصان ہے اس میں, کس قدر نقصان ہے. نسلیں ختم ہو رہی ہیں. یہ نسل کی گروتھ ایسی چیز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں نہ رہے. تبھی اللہ نے جانوروں میں خواہش نفس کو مسلط کر دیا, میل فیمیل کی طرف, فیمیل میل کی طرف, تاکہ ان کے ملاپ سے جانوروں کی نسل بڑھے. یہی سسٹم اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. انسان نے اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کر کے اس گروتھ ریشو کو کم کرنا شروع کر دیا. ہومو سیکشولیٹی کے ذریعے 2 بچے 2 ہی, اچھے ٹوپی ڈرامے, فضول قسم کے نعرے کہ زیادہ ہوں گے تو تربیت کیسے ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت, آپ کو پتا ہے کہ یہ رپورٹ ہے کہ کووڈ-19 سے انسانیت اتنی تباہ نہیں ہوئی ہے جتنی فیملی پلاننگ سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. کووڈ-19 نے انسانیت کی جو گروتھ ہے نا, یا انسانی آبادی پاپولیشن پہ اتنے خطرناک اثرات نہیں ڈالے, فیملی پلاننگ نے اس سے زیادہ اثرات ڈالے. اور ایسے ڈالے ہیں کہ کووڈ کی تو ویکسین ہے, فیملی پلاننگ کی کوئی ویکسین نہیں ہے. کہ جب یہ نظریات ایک دفعہ سرایت کر جائیں تو یہ نظریہ اب نکالنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب عورت کو یہ بات کھوپڑی میں بٹھا دی کہ بچہ ٹینشن ہے, اب وہ نہیں تیار ہوگی اس کام کے لیے. اسلام نے بتایا ٹینشن نہیں ہے, نعمت ہے, جتنے زیادہ اتنے اچھے. فیملی پلاننگ والوں نے کہا یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, ٹینشن ہے, تمہاری صحت خراب ہوگی, جھوٹ موٹ جو بھی انہوں نے بولا, بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, چور ڈاکو پیدا ہوں گے. اب کیا ہے کہ یہ ایسا وائرس چلا گیا ہے نا کہ اب یورپ امریکہ اس وائرس کو نکالنے کی کوشش میں ہے, لیکن اس کی کوئی ویکسین وہ ایجاد نہیں کر پا رہے. اور ہمارے جو نالائق قسم کے حکمران ہیں وہ دم ہلا رہے ہیں ان کے اشاروں پہ. جس چیز کی تباہی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس کا انجام, ہمارے والے اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کے پاس میرے بھائی قانون سازی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ خدا کے قانون کا نام ہے. میں اگر ایک چیز پہ عمل نہیں بھی کر رہا, میں ممبر پہ بیٹھ کے مجبور ہوں گا وہ بات بتانے پر جو کس کا حکم ہے, اللہ رسول کا حکم ہے.